الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور نیا سال شروع ہو چکا۔ عام طور پر ہم لوگ صرف انگریزی سال کو ہی یاد رکھتے ہیں کہ نیا سال کب آئے گا، 1 جنوری کو، اور آخری دن کون سا ہوگا، 31 دسمبر 31 دسمبر۔ تو نیا سال وہ یاد رہتا ہے کہ 2026 چل رہا ہے، 2027 آ جائے گا، لیکن اسلامی سال شروع ہو گیا، بہت سے مسلمانوں کو یاد بھی نہیں ہے کہ کون سا سال شروع ہوا۔ یہ ہے اسلام سے محبت، اللہ اس کے رسول سے محبت کی علامت۔ اللہ معاف فرمائے، یعنی بہت سے کو یاد بھی نہیں ہے کہ اسلامی سال کون سا شروع ہوا۔ اور پہلا مہینہ محرم الحرام آج 3 تاریخ ہو گئی، تیسری تاریخ ہے آج، اور 1448 ہجری 1448 یعنی 1448واں سال شروع ہو گیا، اور یہ ہجرت کا سال کہلاتا ہے۔ سن ہجری اسلامی تاریخ اس کو کہتے ہیں۔ پہلا مہینہ محرم الحرام اور آخری مہینہ ذی الحجہ جو بقرعید کا مہینہ تھا، حج کا مہینہ تھا۔ بہرحال تو یہ اسلامی تاریخ کی ہسٹری اور تاریخ کیا ہے، کب سے شروع ہوا یہ، تو اس کے شروع کرنے والے بھی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں حضرت نے خود اس کو شروع کیا، کہ صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہم اپنی اصلاح، یعنی ہر کام کے لیے وقت اور تاریخ اور مہینہ متعین ہونا چاہیے۔ مہینے تو پہلے سے تھے، محرم سے لے کر ذی الحجہ تک 12 مہینے، لیکن سال کی شروعات کب سے کریں؟ تو مختلف رائے آئیں۔ کسی نے کہا کہ پیارے نبی کی ولادت سے شروع کیا جائے، آپ کی پیدائش کے سال سے اسلامی سال کو مانا جائے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، جب آپ کو نبوت ملی، جس سال آپ نبی بنے 40 سال کی عمر میں، اس سے اسلامی سال کو مانا جاوے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ نے مشورہ دیا کہ حضرت اسلام کا جو پرچم پوری دنیا میں لہرایا ہے اور اسلام کا جو بول بالا ہوا، اسلام کی آن بان شان جو بڑھی ہے، وہ ہجرت کے بعد بڑھی ہے۔ جب پیارے آقا کو اپنا پیارا وطن چھوڑنا پڑا، مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کرنی پڑی، تو مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد وہ اسلام کا مرکز بنا، وہاں سے اسلام پھیلا ہے، اور پوری دنیا کی چپے چپے اور کونے کونے پر آج اسلام اور مسلمان دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، تو وہ ہجرت سے ہوا۔ لہذا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر دیا کہ ٹھیک ہے، ہجرت کے سال سے ہم اسلامی سال کو مانیں گے۔ لہذا اس واقعے کو 1448 سال ہو گئے آج۔ تو 1 محرم اسلام کا پہلا مہینہ محرم الحرام اور 1448واں سال یہ چل رہا ہے۔
اور عجیب بات ہے کہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو بس ایک ہی بات یاد آتی ہے، بس حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اور بس یہ بہت بڑا واقعہ پیش آیا۔ بالکل صحیح بات ہے، واقعہ بڑا ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن بڑا کس چیز میں ہے؟ خرافات کرنے میں بڑا نہیں ہے، بہت بڑا سبق دینے میں بڑا واقعہ ہے۔ گردن کٹ گئی، گردن جھکی نہیں، تلواروں کے سائے میں بھی سجدہ ادا ہوا۔ ہم تو جو ہے موبائل کے بیچ میں رہ کر نمازیں ادا نہیں کرتے اور اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، اور پاگل پنے کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے سیرت حسین پر اور عاشورہ کے بارے میں آئندہ جمعہ کا دن ہی آ رہا ہے۔ ڈر کے رہنا، قیامت آ جائے گی۔ بہت سے لوگ ابھی سے SMS بھیج رہے ہیں جنہوں نے کچھ کیا نہیں ہے امت کے اندر، سوائے انتشار اور اختلاف پھیلانے کے کچھ نہیں کیا ہے، کہ 10 تاریخ کو قیامت آ جائے گی، 10 تاریخ ہوگی اور جمعہ کا دن ہے، قیامت آ جائے گی۔ ہاں تو کسی کی آئے نا، ان کی تو آ جائے گی، کرنا کچھ نہیں ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے ایک محرم سے بہت سی جگہ پر بیانات شروع ہوں گے، لیکن اللہ معاف کرے، میں ہمدردی میں کہہ رہا ہوں، کسی پر الزام لگانا نہیں چاہتا، ہمدردی ہے قوم سے کہ بھئی قوم کہاں جا رہی ہے۔ کیا حضرت حسین کی ہسٹری اور تاریخ اور سیرت سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ وہ بیان نہیں کرتے لوگ۔ ہمیں کرنا کیا ہے وہ بیان نہیں کرتے، اور امت کو خرافاتوں میں الجھا رکھا ہے۔ دیکھو ایک کسی کو پتہ ہو نہ ہو کہ ایک محرم آیا کہ نہیں آیا، لیکن ڈھول تاشے والوں کو پتہ چل جاتا ہے، وہ فوراً لے کے نکل جائیں گے، اور پوری قوم جو ہے بس دیکھ رہی ہے بالکل بزدلی اور بالکل بیوقوفی کے ساتھ۔ امت کا نوجوان، یہ 10 12 15 سال 16 سال کے بچے، یعنی ان کا فیوچر یہ ہے کہ یہ بس گائیں گے اور بجائیں گے۔ یعنی کوئی لوجک اور عقل میں آنے والی، اسلام کی بات تو چھوڑو، کوئی عقل میں آنے والا یہ عمل ہو تو مجھے بتا دو، میں غلام ہوں اس کا۔ کسی کے مرنے پر ڈھول اور تاشا بجایا جائے اور پیٹ رہے ہیں ایسی پاگل پنے کی طرح، اور 10 20 50 لوگ جمع ہو کے دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ بھی پاگل ہیں، ہم ان کے بڑے پاگل ہیں، ہم سپورٹر ہیں ان کی بھی عقل گئی ہے، ہماری بھی چلی گئی ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے، ہو کیا رہا ہے، کیا کر کیا رہے ہو۔ اور یہ مت سمجھنا چوری ایک آدمی کرتا ہے لیکن ساتھ میں پوری گینگ گرفتار ہوتی ہے، 10 لوگ ہیں تو 10 کو دھر لیا جاتا ہے۔ بولے ہم تو باہر کھڑے تھے، بولے کھڑے تھے تو کیا ہوا، تم سب شامل ہو۔ تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں کھڑے ہیں اور اپنے گھر کا بچہ یہ بجا رہا ہے اور بول نہیں رہے تو وہ بھی شامل ہیں، کل ان کی بھی پکڑ ہوگی۔ تجھ سے وہ 500 روپے لے کر دیکھے، اگر باپ دینا نہیں چاہتا تو پوری دنیا ایک طرف کر دے گا وہ، تو پھر تیری ذات کے بغیر کر کیسے رہا ہے وہ۔ اور باپ کا جنازہ ہو، بیٹے کا جنازہ ہو، کوئی ڈھول تاشا بجا کر دکھاوے تو کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نبی کے نواسی اتنے سستے ہو گئے، ان کے نام پر اچھل رہے ہو، کود رہے ہو، باپ کے جنازے پر ڈھول نہیں بجا سکتے۔ ارے محلے میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے، ہمارے یہاں شادی ہے اور محلے میں کسی کا انتقال ہو گیا تو ہم اپنا فنکشن سادہ کر دیتے ہیں، بولے نہیں یار زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، یعنی محلے میں، پڑوس میں نہیں، محلے میں میت ہو گئی ہے، اس کی بھی، اس ایک عام مسلمان کی بھی عزت کرتے ہیں، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن حسین کے نام پر جنہوں نے تلواروں کے سائے میں سجدہ نہیں چھوڑا، آج ان کے نام پہ خرافات کر رہے ہو۔ ارے کوئی اور ایسے ناچ لیتے، ایسے اچھل لیتے، حضرت حسین ہی ملے تھے، ان کو کیوں بدنام کر رہے ہو؟ جنہوں نے کیا کہتے ہیں اپنے نانا کے دین کو بلند کرنے کے لیے سب کچھ لٹا دیا، اپنا وطن بھی چھوڑ دیا، سب کچھ لگا دیا، آج ان کو بدنام کر رہے ہو۔ کسی اور کے نام پہ ناچ لیتے، گا لیتے اور بجا لیتے اور خرافاتیں کر لیتے، نمازوں کا جنازہ نکال لیتے۔ کیا نہیں ہو رہا ہے؟ ہم غیروں کو ڈانٹنے جاتے ہیں کہ بھئی اذان ہو گئی ہے، نماز کا وقت ہے، اور یہ نماز کے ٹائم پہ یہ لوگ بجا رہے ہیں۔ بہت سی جگہ پر ابھی 3 دن ہوا نہیں، کمپلین آ رہی ہے، ابھی تو 2-3 دن، ابھی تو اصل تو راؤنڈ آیا نہیں ہے، ابھی 9-10 محرم، اس سے پہلے ہی خرافاتیں شروع ہو گئی ہیں۔ کہاں سے نکل کر آتے ہیں؟ یا ہم ہی لوگ ہیں نا، ہم بولتے نہیں ہیں۔ اور کیا ہو جائے گا بھائی اگر سمجھایا پیار محبت سے بچوں کو۔ اور ایک بات یاد رکھیں، آن لائن ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ دیوبندی بریلوی کا مسئلہ نہیں ہے، کسی بھی عالم مفتی سے پوچھ لیں آپ، کوئی بھی مسلک کا، دیوبندی بریلوی کا اختلاف نہیں ہے، ان کے علماء نے بھی لکھا ہے کہ یہ ڈھول تاشے بجانا حرام ہے، جا کے پوچھ لینا میں اگر غلط بول رہا ہوں تو۔ یہاں کوئی یہ نہ بولے کہ یہ دیوبندی بریلوی کی بات کر رہے ہیں، نہیں، میں اختلاف کا مسئلہ میں چھیڑنا ہی نہیں چاہتا، میں تو صحیح راستہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ غلط ہے۔ عقل کے خلاف راستہ جام کرنا اور شور کرنا یہ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ خیر، آج ٹاپک دوسرا ہے،
یہ تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے جمعہ کا دن ہوگا، عاشورہ کا دن، کیا کرنا ہے اور ہمیں کیا نہیں کرنا ہے انشاءاللہ آئندہ بات ہوگی۔ اب ایک محرم گزر گیا پرسوں، آج 3 تاریخ ہے، کسی سنی کو کچھ نہیں ہوا، سب کا ایمان سن پڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ ایک محرم کی تاریخ، اسلام کا نیا سال جو شروع ہو رہا ہے وہ شہادت کے ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ ہماری تاریخ ایسی ہے، ہمارا اسلام ایسا ہے کہ محرم کی پہلی تاریخ اور نیا سال جو شروع ہوا وہ بھی شہادت سے شروع ہو رہا ہے۔ کون شہید ہوا؟ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، مراد رسول، نبی نے دامن پھیلا کر اللہ سے مانگا تھا۔ سارے صحابہ مرید ہیں، مرید رسول ہیں، حضرت عمر مراد رسول ہیں، کسی اور کو مانگا نہیں تھا۔ اللہ سے حضرت عمر کے ایمان کے بارے میں اللہ سے جھولی پھیلا کر پیارے آقا نے دعا مانگی ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی ذات، شیطان جن کو دیکھ کر راستہ بدل کے بھاگ جایا کرتا تھا، بڑے بڑے بادشاہ کانپتے تھے، آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات نہیں کر سکتے تھے، ایسا رعب اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ عدل و انصاف کا وہ پیکر، نبی کا شیدائی، نبی کا عاشق، نبی کی اداؤں پر مر مٹنے والا، حضرت حسین سے بہت 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 اونچا مقام رکھنے والا۔ اہل سنت والجماعت کی ترجمانی کر رہا ہوں، آن لائن ریکارڈ ہو رہا ہے، اہل سنت والجماعت کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت حسین کا مقام بہت اونچا ہے، نبی کے نواسے ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن فاروق اعظم کے مقابل میں ان کا مقام نہیں ہے۔ امت کا اتفاق ہے، پیارے آقا کے بعد، ہمارے نبی کے بعد صدیق اکبر کا مقام ہے اور نمبر 2 پر فاروق اعظم کا مقام ہے۔ پورے یعنی مسلمانوں میں نمبر 2 جس کا آ رہا ہے، ان کی شہادت 1 محرم کو ہوئی، کسی کو کھجلی ہو ہی نہیں رہی۔ 2 دن گزر گئے، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی ناچا نہیں، کوئی اچھلا نہیں، کوئی کودا نہیں، کوئی ڈھول تاشے بجے نہیں۔ کیا ہے بھائی؟ فاروق اعظم کا تو بہت اونچا مقام ہے، حضرت حسین کا ان کے مقابلے میں وہ مقام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہر ایک کا درجہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور یہ اللہ کے رسول اور قرآن کے فرمان سے میں ثابت کر رہا ہوں، میں اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آدھے گھنٹے میں ساری باتیں میں بیان نہیں کر سکتا، خالی خلاصہ بائی پاس سے ہم گزر رہے ہیں۔ خیر، تو 1 محرم کو آپ کی شہادت ہوئی، لیکن کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ کون؟ عمر۔ عجیب و غریب معاملہ، پیارے آقا نے دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الہشام او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر ابن ہشام کے ذریعے۔ وہ ابو جہل جو تھا نا، گرو گھنٹال، اس کا نام بھی عمر تھا۔ یہ 2 لوگ بڑے پاورفل مانے جاتے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ابو جہل۔ ان کا بڑا پاور تھا، بڑے بہادر تھے، بڑے ورچسو تھا، گجراتی میں کہتے ہیں، ان کا بڑا یعنی وہاں ان کی بہت چلتی تھی۔ تو آپ نے کہا کہ اگر ان 2 میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے گا تو اسلام کو تقویت اور طاقت اور قوت ملے گی، اس لیے ان دونوں میں سے ایک کے لیے آپ نے اسلام کی دعا مانگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ادھر مشورہ ہو رہا ہے کہ نبی کو قتل کون کرے گا، تو آخر میں یہ طے ہوا، حضرت عمر نے کہا میں کروں گا۔ بولے تم ہی کر سکتے ہو، تلوار لے کر نکلے نبی کے در پر۔ اس وقت مسلمان 39 مسلمان ہو چکے ہیں اور سب چھپ کر جو ہے رہتے ہیں۔ مکہ میں مسلمانوں کی زندگی تنگ ہے، حکومت نہیں، پاور نہیں، کفار کا دبدبہ ہے، رعب ہے، تو چھپ چھپ کر ان کو رہنا پڑتا تھا، ظلم و ستم سہنا پڑتا تھا، تو کسی کے گھر میں چھپ کر نمازیں اور اللہ کی عبادت کرنی پڑتی تھی، حالات اچھے نہیں تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ننگی تلوار لے کر بولے ہاں آپ ہی کر سکتے ہو، نکلے۔ راستے میں ایک صحابی ملے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ نبی کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ کہا کہ پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر لو۔ وہ دونوں مسلمان ہو گئے، تو بہت غصہ آیا، فوراً راستہ بدل دیا، بہن کے گھر پہنچے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ صحابی ان دونوں کو جو ہے قرآن پڑھا رہے تھے۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا اور حضرت عمر کی آواز سنی تو جلدی سے وہ صحابی چھپ گئے۔ استاد صاحب جو پڑھانے کے لیے آئے تھے وہ جلدی سے کمرے میں اندر چھپ گئے، اور بہن نے دروازہ کھولا تو کہا تم دونوں مسلمان ہو گئے ہو؟ کہا کہ ہاں مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو اتنی زور سے کوئی چیز تھی ماری کہ سر پھٹ گیا اور خون کے فوارے بہنے لگے، اور بہنوئی کو بہت لٹا کر بہت مارا۔
لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہوا اور بہن خون میں لت پت ہو گئی تو اب شرمندگی ہو رہی ہے. اب کہنے لگے اچھا تم کیا کر رہے تھے؟ تو بتایا کہ ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے. وہ صحیفہ وہ لکھا ہوا سورہ طٰہٰ اس میں لکھی ہوئی تھی, وہ کاغذ کا وہ ٹکڑا وہ سامنے پڑا رہ گیا. تو کہا مجھے دکھاؤ. بولے نہیں تم ناپاک ہو, پہلے غسل کرو پھر دوں گی. تو گئے غسل کیا اور پڑھنا شروع کیا. پڑھے ہوئے تھے سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کی. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. جب اس آیت پر پہنچے دل کی دنیا بدل گئی, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اچھا مجھے لے چلو, میں محمد کے در پر جانا چاہتا ہوں, ان کے در کا غلام بننا چاہتا ہوں. حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو اندر چھپے ہوئے تھے فوراً باہر نکلے اور کہنے لگے اے عمر میں تمہیں بشارت دیتا ہوں, خوشخبری سناتا ہوں, کل پیارے آقا نے کعبۃ اللہ کے سامنے تمہارے لیے دعا کی تھی, ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے. فوراً وہاں سے نکلے اور نبی جو ہے وہ ارقم ابن ارقم رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں, ان کا بڑا مکان تھا, وہاں پر آپ عام طور پر رہتے تھے اور بھی لوگ ساتھ میں رہتے تھے. تو اسی گھر کی طرف چلے اور باہر 2-4 صحابہ کرام پہرے میں کھڑے رہتے تھے کیونکہ حالات اچھے نہیں تھے. تو جب دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہیں تو جا کر اندر اللہ کے رسول کو اطلاع دی کہ اللہ کے رسول عمر آ رہے ہیں اور لگتا ہے ارادہ اچھا نہیں ہے, لہذا آپ کا حکم ہو تو ہم دور سے ہی ان کو ہٹا دیں اور نمٹا دیں, ہم ہی لڑ لیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں, آنے دو. جب دروازے پر پہنچے اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی تو آپ نے سینے پہ ہاتھ مارا, کیا عمر کیا اب بھی اسلام کا وقت نہیں آیا, حق کو قبول کرنے کا وقت نہیں آیا؟ کہ نہیں, اللہ کے رسول آ گیا. اور فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اور صحابہ نے نعرہ بلند کیا, نعرہ تکبیر اللہ اکبر. یہ اسلام میں پہلی مرتبہ زوردار نعرہ لگا. پھر کہا کہ اگر اسلام حق ہے یا رسول اللہ چلو میرے ساتھ, سارے صحابہ کو لے لو. یہ 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے حضرت عمر کہ چلو ہم کعبۃ اللہ میں اللہ کے گھر میں نماز ادا کریں گے. جب اسلام سچا ہے, اللہ کا کلمہ سچا ہے, نماز سچی ہے, تو ہم چھپ کر عبادت نہیں کریں گے. یہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی. پیارے آقا نے کہا کہ نہیں عمر ابھی رہنے دو, ابھی جو ہے حالات اچھے نہیں ہیں. لیکن خود تو نہیں مانے, خود جا کر اعلان نماز پڑھی اور اعلان کیا کہ عمر مسلمان ہو گیا ہے. اور ایسے ہی جب ہجرت کا وقت آیا, جب مکہ سے مدینہ منورہ جانے کا وقت آیا تو کعبۃ اللہ میں آئے, نماز پڑھی, طواف کیا اور پھر اعلان کیا کہ مکہ والوں سن لو, عمر ہجرت کر کے جا رہا ہے. کبھی یہ نہ کہنا کہ چھپ کر چلا گیا. جو یہ چاہتا ہے اس کی ماں اس کو روئے وہ آ کر میرا مقابلہ کرے, جو یہ چاہتا ہے اس کی بیوی بیوہ ہو وہ مجھ سے مقابلہ کرے, جو یہ چاہتا ہے اس کے بچے یتیم ہوں وہ آ کر میرا راستہ روکے. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے کان اسلامہ فتحا وکان ہجرتہ نصرتا وکان خلافتہ رحمتا. کہ عمر کا حال یہ تھا, ان کا اسلام لانا, مسلمان ہونا اسلام کی فتح تھی, کامیابی تھی, اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی نصرت تھی, اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی. حالانکہ یہی عمر اسلام لانے سے پہلے کی زندگی کیا تھی اور اسلام لانے کے بعد زندگی کیا تھی. رو رو کر کہا کرتے تھے اللہ کیا اعزنا اللہ بالاسلام, اللہ ہم تو ذلیل لوگ تھے, اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی ہے. ورنہ ان کے باپ خطاب جو تھے ان کو تانا مارا کرتے تھے کہ عمر تو زندگی میں کیا کرے گا. یہ جانوروں کو, اونٹوں کو چرانے جاتے تھے مکہ کی وادیوں میں تو برابر چرا بھی نہیں پاتے تھے, خالی پیٹ ہی واپس لے کر آ جاتے تھے. بعض مرتبہ جانور گم ہو جاتے تھے, ان کے ابا کو ٹینشن ہوتا تھا تو ان کے باپ خباب ان کو تانا مار کر کہتے تھے عمر تو زندگی میں کیا کرے گا, تجھے جانور چرانا بھی نہیں آتا. جب خلیفہ بن گئے, امیر المومنین بن گئے, ایک مرتبہ مدینہ سے مکہ آئے حج عمرہ کرنے کے لیے, جب واپس جانے لگے تو انہی وادیوں میں کھڑے ہو گئے, انہی پہاڑوں کو دیکھ کر رونے لگے. اور کسی نے پوچھا کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا یہی وہ جگہ ہے, یہی وہ وادیاں ہیں, یہی وہ پہاڑ ہیں جہاں میں جانوروں کو چرانے آیا کرتا تھا اور جانوروں کو چرا بھی نہیں پاتا تھا.
بہت سے جانور گم ہو جاتے تھے، بہت سے خالی پیٹ گھر واپس آتے تھے۔ میرا باپ خباب مجھے تانا دیا کرتا تھا کہ تم کیا کرو گے زندگی میں، تمہیں جانور چرانا بھی نہیں آتا۔ آج اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا، آج مسلمانوں کا خلیفہ بنایا، آج مسلمانوں کا بادشاہ بنایا، تو اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہم کو اسلام سے عزت دی ہے۔ میرے بھائیوں، آج بھی اسلام سے عزت ملے گی کہ مسلمانوں کا بادشاہ بنا دیا، اور ایسا ویسا بادشاہ نہیں، 22 لاکھ مربع میل پر، یعنی کئی کنٹریز اور کئی ملک آپ کی حکومت کے سائے میں تھی، جس پر آپ کی حکومت کا دبدبہ تھا، اور کیسا کہ کوئی آنکھ سے آنکھ ملا نہیں سکتا تھا۔ ایک صاحب اور عجیب و غریب زندگی گزاری۔ کن کن پہلو کو بیان کروں میں، جو خاص خاص باتیں ہیں وہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ان کا جو ہے عدل و انصاف بہت مشہور تھا۔ ایک مرتبہ کچھ جو ہے مال غنیمت میں کچھ چادریں آئیں مسلمانوں کے لیے، تو سارے مسلمانوں میں یعنی جوانوں کو بڑوں کو ایک ایک چادر تقسیم کی۔ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے آئے تو آپ کی جسم پر 2 چادریں تھیں اس میں سے، تو کہا لوگوں غور سے سنو، میری بات پر عمل کرو۔ تو ایک نوجوان کھڑا ہو گیا کہ نہیں، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے اور اس پر عمل بھی نہیں کریں گے۔ حضرت عمر حیران، کیونکہ خلیفہ کے سامنے اس طرح کوئی بول دے، اس زمانے میں تصور نہیں تھا۔ کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، عمل بھی نہیں کریں گے۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ آپ عدل و انصاف کا معاملہ نہیں کرتے۔ بولے کیسے؟ کہ سب کو آپ نے ایک ایک چادر بانٹی ہے اور آپ کی جسم پر 2 چادر ہیں، 2 کیسے آئی؟ فوراً کہا کہ میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر کہاں ہیں؟ عبداللہ ابن عمر وہیں بیٹھے ہوئے تھے، صحابی ہیں وہ بھی، آپ کے صاحبزادے عبداللہ بھی صحابی ہیں اور بہت زیادہ سنتوں پر عمل کرنے والے صحابی ہیں۔ بولے میرے بیٹے عبداللہ کھڑے ہو جاؤ اور اس کو جواب دو۔ کہا کہ وہ چادر میری ہے، میں نے ابا کو دے رکھی ہے، یعنی ابا نے بھی اپنے لیے ایک ہی چادر لی تھی، لیکن دوسری چادر میری ہے، میں نے ابا کو دے رکھی ہے، اس لیے ابا کے پاس 2 چادر ہیں۔ تو کہا کہ اچھا اب آپ بیان کرو، اب سنیں گے، اب آپ کی بات مانیں گے۔ تو عدل و انصاف ایسا تھا۔ زمین پر چل رہے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، زمین میں لرزہ آیا، کبھی آئی، زلزلہ آیا، بھوکمپ آیا، کوڑا ہاتھ میں تھا، زمین کو مارا کہ اسکت ٹھہر جا، تیرے اوپر فاروق اعظم کھڑا ہے جس نے عدل و انصاف کیا ہے، ظلم نہیں کیا ہے، ہمیشہ عدل و انصاف کا ماحول گرم کیا ہے، اسی لیے غیروں نے شہادت دی۔ گاندھی جی نے کہا تھا کہ اگر 10 سال عمر زندہ رہ جاتے تو پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہراتا۔ اور ابھی بہت سے یعنی وہ سی ایم جو ریٹائر ہو گیا دلی کا، اس نے کہا کہ اگر ماحول صحیح کرنا ہے تو فاروق اعظم کی سیرت پڑھو۔ انہوں نے تو حکومت کا تو نظام قائم کیا تھا، ہاں اس کی مثال نہ پہلے ملتی ہے نہ بعد میں ملے گی۔ عجیب و غریب عدل و انصاف کا ماحول تھا۔ بہرحال اسی لیے جب فلسطین بیت المقدس مسجد اقصیٰ کو فتح کرنے کی بات آئی، یہودیوں کے قبضے میں اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی چلا گیا ہے، یعنی 50 سے زیادہ تو عرب ممالک ہیں اسلامی، اور اس کے علاوہ دوسرے اسلامی ممالک ہیں، خربوں میں مسلمانوں کی تعداد ہے، عرب نہیں کہہ رہا، خربوں میں تعداد ہے، لیکن ایک اسرائیل سے آج مسجد اقصیٰ کو، بیت المقدس شہر کو، فلسطین کا وہ شہر اور مسجد اقصیٰ اسلام کی تیسری بڑی مسجد، پہلی بڑی مسجد مسجد حرام کعبۃ اللہ کی مسجد، نمبر 2 پر میرے نبی کی مسجد مسجد نبوی، اور نمبر 3 پر مسجد اقصیٰ، اسلام کی تیسری بڑی مسجد، جہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 25,000 نماز کے برابر ہے۔ بڑے بڑے انبیاء وہاں مدفون ہیں، تقریباً 500 بنی اسرائیل کے نبی، یوسف علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور فلاں بڑے بڑے نبی وہاں مدفون ہیں۔ وہ یہودیوں کے قبضے میں آج ہے، ہم چھڑا نہیں پا رہے ہیں، ہمارا یعنی ایمانی تھرمامیٹر اللہ سے ڈر اتنا کم ہو گیا کہ ایک ملک، ایک چھوٹا سا ملک سب پر غالب آیا ہوا ہے۔ لیکن اس زمانے میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اکیلے فتح کیا تھا۔ یہودیوں نے اعلان کر دیا کہ جب تک مسلمانوں کا خلیفہ امیر المومنین نہیں آئیں گے، ہم بیت المقدس شہر کی چابیاں اور مسجد اقصیٰ کی چابیاں حوالے نہیں کریں گے، ہم غلامی کرنے کو تیار نہیں۔ فاروق اعظم امیر المومنین کو پتہ چلا کہ یہودی ایسا کہتے ہیں، تو کہا میں جاؤں گا، میں اکیلے جاؤں گا۔ تو صحابہ نے کہا، مسلمانوں نے کہا، بڑے بڑے صحابہ نے، حضرت آپ امت کا سرمایہ ہیں، آپ امت کی جان ہیں،
آپ اکیلے نہیں جا سکتے, آپ کو کچھ ہو گیا تو امت کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا, اس لیے ساتھ میں فوج جائے گی. بولے نہیں, جب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک مسلمانوں کا خلیفہ اکیلے نہیں آئے گا ہم بیت المقدس کی چابیاں نہیں دیں گے, غلامی نہیں کریں گے, تو میں اکیلے جاؤں گا. اور خالی ایک غلام کو ساتھ لیا, اکیلے سفر کر رہے ایک غلام کو ساتھ لیا. یہاں پر بھی عدل و انصاف دیکھیے. اس غلام سے کہا کہ دیکھ, ملک شام فلسطین کا علاقہ ہزاروں کلومیٹر دور ہے, تبوک سعودی عرب کا آخری شہر, اس کے بعد پھر ملک شام کی بارڈر لگتی ہے. تو کہہ دیا کہ دیکھ سفر لمبا ہے, منزل بمنزل نمبر وار ہم سواری کریں گے. ایک منزل 1 کلومیٹر میں سوار رہوں گا, تو پیدل چلے گا, پھر میں پیدل چلوں گا, تو سوار ہو جانا. غلام قدموں میں گر گیا کہ امیر المومنین کیسی بات کر رہے ہیں, میں غلام ہوں, میں خادم ہوں, میں کیسے سوار ہو سکتا ہوں, آپ پیدل چلو گے؟ کہا کہ نہیں, یہ میرا آرڈر ہے, میرا حکم ہے, تم کو ماننا پڑے گا. یہ تھے ہمارے آبا و اجداد, یہ تھے ہمارے اسلاف کہ جنہوں نے عدل و انصاف کا بول بالا ہمیشہ کیا ہے, کبھی اپنے چھوٹوں پر ظلم نہیں کیا ہے, اپنے برابر کا درجہ دیا ہے. آج ہم تھوڑا سا ہم غیروں کو آج جو ہے کہتے ہیں کہ وہ ایسا کر رہے ہیں, حکومت ایسا کر رہی ہے. ارے ہمارے پاس حکومت آ جائے نا تو ہم بھی وہی کریں گے, ہم اس سے زیادہ ظلم کریں گے. ابھی تو پاور ہے نہیں تو مکان نہیں آگے بڑھا لیتے, راستہ نہیں روک لیتے, اور پھر بیچ راستے میں گاڑی کھڑی کر دی, بیچ سے ٹھوک دیا تو اسی کو ڈانٹ رہے, تو دکھتا نہیں ہے گا, پھر تو بیچ میں اچانک بریک کیسے ماری تو نے, اور وہاں کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے. یعنی ہمیں کوئی ڈسپلن نہیں, کوئی سلیقہ نہیں. اگر ہمارے پاس حکومت آ جائے گی تو پھر پتہ نہیں کیا کریں گے. پیدل چلنے پر بھی ٹیکس لگا دیں گے کہ 3 مرتبہ گھر سے باہر آ سکتے ہو, 4تھی مرتبہ اگر گھر سے باہر نکلے نا روڈ پر آئے تو ٹیکس دینا پڑے گا پیدل پر. ہمارا تو حال یہ ہے. لیکن وہاں کہہ دیا کہ نہیں, میرا آرڈر ہے, 1 منزل تم سوار رہو گے, میں پیدل چلوں گا, اور ایک منزل میں پیدل چلوں گا, تم سوار رہو گے. اب کیا ہوا, سفر ہوتا رہا. اب جب بیت المقدس شہر قریب آ گیا تو یہودیوں کو پتہ چل گیا تھا, عیسائیوں کو پتہ چل گیا تھا کہ مسلمانوں کے بادشاہ امیر المومنین آ رہے ہیں. تو وہ لوگ اپنی چھتوں پر, اپنے اونچے مکانوں پر کھڑے ہو کر, پہاڑ کے ٹیلوں پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے. تو دور سے دھول مٹی اڑتی ہوئی نظر آئی کہ کوئی آ رہا ہے. جب بیت المقدس شہر قریب آ گیا تو غلام کے سوار ہونے کی باری ہے, اور امیر المومنین کے زمین پر پیدل چلنے کی باری ہے. غلام عرض کرنے لگا, حضرت اب تو باری بدل لیں, اب تو سوار ہو جائیں. یہ بڑے بڑے لوگ کیا کہیں گے, یہ ان کے پادری اور پوپس کیا کہیں گے, یہ یہودی کیا کہیں گے, یہ کہ مسلمانوں کا خلیفہ پیدل آیا اور غلام اوپر سوار ہو کر آیا. تو کہا کہ میں کسی کے کہنے سے اپنے عدل و انصاف کو نہیں بدل سکتا. اگر آج میں نے لوگوں کے کہنے کی پرواہ کی تو کل قیامت میں میرا خدا کیا کہے گا کہ عمر تیرا عدل و انصاف کہاں چلا گیا. میرے بھائیوں, ایسا انسان, اسی لیے تو پیارے آقا نے کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر, کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. خیر, اسی کو شاعر نے کہا, یہ سفر کو بیان کرتے ہوئے, فلسطین شہر, فلسطین ملک ہے, بیت المقدس شہر ہے, اور مسجد اقصی اس کے اندر بہت بڑی مسجد ہے. تو فلسطین کی طرف سے شاعر نے کہا, آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے, آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے, دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے, اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے میری اس سرزمی پر عمر آئے تھے. یعنی شان کے ساتھ اکیلے آئے تھے, دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے, اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے میری اس سرزمی پر عمر آئے تھے. میں فلسطین ہوں, میں فلسطین ہوں. خیر, تو یہودیوں کا جو بڑا عالم تھا, پادری تھا, پوپ تھا, وہ نیچے اترتا ہے, حضرت کے قریب آتا ہے. آپ پیدل چل رہے ہیں, وہ جانور کی رسی آپ کے ہاتھ میں ہے. آگے بڑھ کر ملاقات کرتا ہے اور آپ کے کپڑے کو دیکھتا ہے تو 12 پیون لگے ہوئے تھے, اور بعض جگہ کپڑے کے بجائے چمڑے کا پیون لگا ہوا تھا. لیکن میرے بھائیوں, ظاہر میں کپڑا پھٹا ہوا تھا, اللہ کا تعلق پھٹا ہوا نہیں تھا, کلمہ ٹوٹا ہوا نہیں تھا, اللہ کا رشتہ ٹوٹا ہوا نہیں تھا. عدل و انصاف کا وہ پیکر
مسلمانوں کی جان اور آن امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد علی اور سسر نبی کے سسر اور داماد علی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا وہ جذبہ کہ کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کے حوصلے بلند تھے. فوراً یہودیوں کا وہ عالم وہ چابیاں لے کر آتا ہے کہ امیر المومنین لو یہ بیت المقدس کی چابیاں، ہم غلامی کو تیار ہیں، ہم نے فیصلہ کر لیا تھا جب تک امیر المومنین نہیں آئیں گے ہم غلامی نہیں کریں گے، ہم بیت المقدس کی چابیاں حوالے نہیں کریں گے. اور مسلمانوں، جس کے چہرے کو دیکھ کر، جس کے عدل و انصاف کو دیکھ کر بیت المقدس بغیر جنگ کے اکیلے فتح ہو گیا. آج ہم نے اس فاروق اعظم کو گالیاں دی، ان کا خیال نہیں رکھا، ان کے عدل و انصاف کو ہم نے اختیار نہیں کیا، صحابہ کو کی سیرت کو نہیں اپنایا، تو آج اللہ نے بیت المقدس کو چھین کر یہودیوں کے حوالے کر دیا. اربوں خربوں کی تعداد میں مسلمان اور سینکڑوں ملک ہمارے، اور اس میں بھی 55 سے زیادہ کنٹریز عرب ممالک کی ہے، اور اتنا پیسہ، اتنا سونا، اتنی چیزیں، اس کے باوجود آج ہم مسجد اقصیٰ کو چھوڑا نہیں پا رہے ہیں. وہاں اکیلے جا کر اللہ کے اس جو ہے بندے نے اکیلے فتح کیا تھا، خالی ان کو دیکھ کر بیت المقدس فتح ہو گیا. شہادت کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے. 2-5 منٹ اوپر جائے گا آج. سیرت فاروق یعنی مسلمان سن پڑے ہوئے ہیں، ایک محرم گزر گئی کچھ بھی نہیں ہوا، اس لیے ضروری ہے تذکرہ کرنا، اس لیے ضروری ہے بتانا. ہاں، فاروق اعظم نے دعا مانگی تھی، یا اللہ تیرے راستے کی شہادت عطا فرما اور تیرے نبی کے شہر مدینے کی موت عطا فرما. دونوں باتوں کا جمع ہونا مشکل تھا. شہادت کے لیے باہر جنگ کرنے جانا پڑے گا، اور اسلامی کنٹریز دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں، مدینہ کیا، عرب کیا، دور دور تک باہر نکل کر جنگ کرنا پڑے گا تو شہادت وہاں ملے گی، اور مدینے کی موت کے لیے مدینے میں رہنا پڑے گا. تو دونوں جو ہے اپوزٹ ہیں، ایک بات ہوگی تو دوسری نہیں ہوگی، دوسری ہوگی تو پہلی نہیں ہوگی، دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی. لیکن وہ اللہ کا بندہ تھا، دین کے لیے سب کچھ لٹایا تھا، تو اللہ نے کہا میرے بندے تو نے دعا مانگی ہے اپنی حیثیت کے مطابق، میں رب العالمین نوازوں گا اپنی شان کے مطابق. جب بندہ دین کے لیے قربانی دیتا ہے نا تو پھر قربانی سے زیادہ اللہ اپنی شان کے مطابق اس کو نوازتے ہیں، مال میں، چیزوں میں عزت اور برکت عطا فرماتے ہیں. خالی یہی تو کہا تھا نا کہ بھئی شہادت کی موت ہو اور مدینے کی موت ہو، لیکن کیسی شہادت ہوئی؟ کیونکہ شیطان بھی سامنے سے گزر نہیں سکتا تھا، کوئی آنکھ سے آنکھ ملا نہیں سکتا تھا. تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، ان کا ایک غلام تھا، مجوسی تھا، وہ آتش پرست، نان مسلم، ابو لؤلؤ اس کا لقب تھا. تو اس کو حضرت عمر سے دشمنی تھی، وہ اندر دل میں وہ چھپائے ہوئے تھا. تو آپ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا انسان فجر کی نماز میں نبی کے مصلے پر، مسجد نبوی کے اندر نبی کا مصلی ہے اور بازو میں میرے نبی کا ممبر ہے، اس پر کھڑے ہو کر فجر کی نماز میں امامت کر رہے ہیں. سورہ فاتحہ مکمل کی، اس کے بعد سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کیا. حضرت عمر کو یہ بہت پیاری تھی سورت، اسی سے اسلام لایا نا، ابھی واقعہ میں نے سنایا. تو سورہ طٰہٰ اکثر پڑھا کرتے تھے کیونکہ اسلام لانے کا وہ ذریعہ بنی. تو سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کیا. اسی دوران اس نے آگے، وہ چھپا ہوا تھا کہیں، آ کر حملہ کیا. اب نماز میں تھے، فوراً خنجر سے حملہ کیا. آپ زخمی ہوئے اور گرے. فوراً عبد الرحمن ابن عوف صحابی کو آگے کر دیا کہ نماز پوری کراؤ. یعنی نماز نہیں توڑی، صحابہ نے نماز نہیں توڑی. اور وہ بھاگنے لگا تو جو کہ صفیں لگی ہوئی تھی، تو بھاگنے میں اپنا بچاؤ کرنے میں 6-7 لوگوں کو اور مارا، 7 لوگ شہید ہوئے. پھر اس نے دیکھا کہ اب میں پکڑا جاؤں گا تو اپنے آپ کو بھی مار لیا، خودکشی کر لی. اب یہ 26 ذی الحجہ کا واقعہ ہے، یعنی اسلامی سال پورا ہونے سے 3 دن پہلے. 29 کا مہینہ رہا ہوگا، اس لیے 3 دن تک آپ اسی حالت میں رہے کہ خون برابر جاری تھا، سب اندر سب پھٹ گیا تھا، خون برابر جاری رہتا تھا. ڈاکٹر کو بلایا گیا، اس نے کہا کہ میں کھانے پینے کی چیز دیتا ہوں، دودھ وغیرہ، اگر ٹھہر گیا تو بچنے کی امید ہے، لیکن جو بھی کھلایا جاتا وہ باہر نکل جا رہا تھا. تو اس نے کہہ دیا کہ مشکل ہے معاملہ. اسی حالت میں خون نکل رہا ہے، بے ہوشی ہے. لیکن جب نماز کا وقت ہوتا مسلمانوں
اور فوراً عبداللہ ابن عمر آتے، آپ کے صاحبزادے کہتے ابا نماز کا وقت ہو گیا ہے، فوراً آنکھ کھولتے، اسی حال میں نماز پڑھتے، نماز نہیں چھوڑی، اس زخم کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی، بے ہوشی کے عالم میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ اور پھر کہا کہ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا کہ عبداللہ جا کر امی جان سے کہنا کہ آپ کے حجرے میں، وہ حجرہ جہاں میرے نبی آرام کر رہے ہیں روزہ، اور صدیق اکبر کی قبر بازو میں ہے، تو ایک جگہ تیسری خالی تھی، کہ امی جان سے کہنا کیا عمر دفن ہونا چاہتا ہے، عمر کہنا، امیر المومنین مت بولنا، بڑوں کے سامنے اپنا ایٹیٹیوڈ اور اپنا لقب نہیں ظاہر کیا جاتا۔ تو کہا امی جان کو کہنا کہ عمر آپ کے حجرے میں اور نبی کے پڑوس میں صدیق اکبر کے بازو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، عمر کہنا، امیر المومنین مت بولنا۔ جب عبداللہ پہنچے اور یہ بات عرض کی تو امی جان بھی رونے لگی کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے طے کی تھی، کیونکہ حجرہ میرا ہے اور میرے شوہر اللہ کے رسول ہیں، بازو میں میرے والد صدیق اکبر ہیں، تو ان دونوں سے پردہ نہیں ہے، اس لیے میری قبر تیسری بن جائے گی، کوئی حرج نہیں، میں نے اپنے لیے جگہ سوچ کے رکھی تھی، لیکن جب حضرت عمر نے درخواست کی ہے تو میں اپنے اوپر ان کو آگے کرتی ہوں، ان کو ترجیح دیتی ہوں، ٹھیک ہے عمر کو اجازت ہے۔ پھر جب انتقال کا وقت ہونے لگا تو کہا کہ یہ وہ اجازت کافی نہیں ہے کہ میں زندہ تھا، ہو سکتا ہے مجھ سے رعب اور ڈر کی بنا پر اجازت دے دی ہو، لہذا جب میرا جنازہ تیار ہو جائے اور جنازے کی چارپائی لے جانا، حجرے کے پاس رکھ دینا، پھر پوچھنا کہ عمر دفن ہونا چاہتا ہے۔ بہرحال تو وہ جو شہادت ہوئی وہ 1 محرم کو ہوئی، سارے سنی سن پڑے ہوئے ہیں، تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ سنت سے سنی ہے یا سن سے سنی ہے، کہ شیطان نے انجیکشن لگا دیا ہے تو سن ہو گئے، کوئی اچھلنا کودنا کچھ ہوا ہی نہیں 1 محرم کو، کیسے سنی ہو؟ وہ تو شیعوں والا عمل ہے جو عاشورہ کے دن ہوگا۔ یعنی حضرت حسین کو اتنا آگے بڑھا دیا، فاروق اعظم سے بہت چھوٹے ہیں حضرت حسین، نمبر 2 ہے فاروق اعظم کا مقام اہل سنت والجماعت کے نزدیک، اور سارے ہم سنی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، کوئی شیعہ تو نہیں ہے، سنی لوگوں کے یہاں فاروق اعظم کا مقام نمبر 2 ہے، تو 1 محرم کو کہاں گئے تمہارے ڈھول تاشے؟ کیسے مسلمان ہو؟ میں بجانے کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ بجانا جائز ہے، وہ تو ناجائز ہے، کسی کے جنازے پر جائز نہیں، لیکن یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنا بڑا انسان اس دن شہید ہو گیا۔ یعنی ہمارا نیا اسلامی سال شروع ہی ہوتا ہے شہادت سے، 3 دن بے ہوشی رہی اور 1 محرم کو آپ شہید ہوئے، 1 محرم کو آپ کو نبی کے حجرے میں صدیق اکبر کے بازو میں آپ کو دفن کیا گیا۔ کل بھی ہم راز نبی تھے یہی صدیق و عمر، کل بھی ہم راز نبی تھے یہی صدیق و عمر، آج بھی آپ کے سینے سے لگے ہیں دونوں، آج بھی آپ کے سینے سے لگے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال تو فاروق اعظم کی شہادت کا یہ واقعہ پیش آیا کہ کل قیامت میں ہزاروں شہداء آئیں گے، لاکھوں آئیں گے، کسی کے لیے کوئی درخت گواہی دے گا، کسی کی شہادت کے لیے کوئی مکان گواہی دے گا، کوئی دریا کا پانی گواہی دے گا، لیکن جب باری آئے گی فاروق اعظم کی شہادت کی گواہی کے تو نبی کا مصلی گواہی دے گا، فجر کی نماز گواہی دے گی، قرآن کی آیت گواہی دے گی، سورہ طٰہٰ گواہی دے گی، اور نبی کا ممبر گواہی دے گا، مسجد نبوی گواہی دے گی، صحابہ کرام کی جماعت گواہی دے گی کہ ایسی شہادت تو کسی کی ہو ہی نہیں، خالی یہی تو کہا تھا کہ اللہ شہادت عطا فرما اور مدینے کی موت عطا فرما، تو مدینے میں باہر کہیں بھی موت ہو جاتی تو بھی مدینے کی موت ہوتی، یہ تو نہیں مانگا تھا نا کہ نبی کے مصلی پر شہادت دینا، اور یہ بھی تو نہیں مانگا تھا کہ نبی کے حجرے میں دفن ہونے کا موقع دینا، کہیں بھی دفن ہو جاتے، جنت البقیع میں دفن ہو جاتے تو بھی مدینے کی موت ہوئی اور مدینے میں دفن ہونا نصیب ہوا، تو مانگا تھا اپنی حیثیت کے مطابق، رب العالمین نے نوازا اپنی شان کے مطابق، تو ہمارا اللہ ایسا نوازنے والا ہے۔ تھوڑی سی قدر کر لیں مسلمانوں، یہ سبق ہے کہ نماز نہیں چھوڑی، ہم بھی عہد کریں کہ اللہ کے حکم پر چلیں گے، اپنا جان مال دین کے لیے قربان کریں گے، خرافاتوں میں نہیں لگائیں گے جس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، ایسی چیزوں میں نہ اپنی جان لگائیں گے، نہ اپنا مال لگائیں گے، نہ اپنا وقت لگائیں گے، انشاءاللہ۔ بولو بھائی، ہاں، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت دین کے لیے لگائیں گے، غریبوں کے لیے لگائیں گے۔ دوا خانوں میں بیچارے کیسے کیسے لوگ پڑے ہوئے ہیں، دوا کے پیسے نہیں ہیں،
یعنی امت کے لیے لگائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا.